پیار کا امتحان۔ علیزے اپنی کتابوں میں سر چھپائے بیٹھی تھی، لیکن اس کی نظریں بار بار کھڑکی کے اس باغ کی طرف چلی جاتی جہاں ارمان اکثر شام کے وقت ٹہلنے آتا تھا۔ اس نے کبھی ارمان سے بات نہ کی تھی، مگر دل میں جانے کیسی انسیت پیدا ہو گئی تھی، وہ خفیہ محبت جسے وہ خود بھی پوری طرح سمجھ نہ پائی تھی، اس کے دل کے نہا خانوں میں کہیں جا بسی تھی۔ اس کے لیے یہ محبت عشق تھی یا شاید قسمت کی طرف سے کوئی آزمائش۔ ارمان شہر کے ایک مشہور وکیل کا بیٹا تھا، نرم مزاج، باادب اور سنجیدہ۔ جب کبھی وہ محلے کی مسجد میں نماز پڑھنے آتا یا اپنی ماں کے ساتھ بازار جاتا، علیزے کو اس کے چہرے پر عجب سی شرافت نظر آتی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے دل کی حالت اسے کبھی نہ بتا پائے گی۔ اس کی پرورش ایسے ماحول میں ہوئی تھی جہاں محبت کا اظہار گناہ سمجھا جاتا، لیکن محبت کا یہ جذبہ خود بخود اس کے دل میں سرایت کر گیا تھا۔ ایک شام جب مغرب کی اذان ہوئی، ارمان مسجد جا رہا تھا اور علیزے بھی گلی کے نکڑ پر سبزی لینے نکلی۔ ان دونوں کی نظریں ملی۔ یہ نظر کا پہلا رابطہ تھا جو جیسے دل کی گہرائیوں تک اتر گیا۔ ارمان نے سر جھکا کر سلام کیا اور آگے بڑھ گیا۔ علیزے کے لیے یہ چھوٹا سا لمحہ کسی قیمتی خزانوں سے کم نہ تھا۔ اس نے سبزی والے کو پیسے دیے اور تیزی سے واپس لوٹ آئی۔ کمرے میں آ کر اس نے اپنی دھڑکن سننے کی کوشش کی جو معمول سے کہیں تیز تھی۔ رات دیر تک وہ کھڑکی کے پاس چاند دیکھتی رہی۔ اس کی سوچوں میں ارمان کا چہرہ ابھرتا اور مدھم ہوتا، محبت کی خوشبو جیسے اس کی روح تک اتر گئی تھی۔ یہ ایک ایسی آزمائش تھی جس کا آغاز تو ہو گیا تھا مگر انجام کا علم نہ تھا۔ دوسری صبح علیزے کی ماں نے بتایا کہ ارمان کی ماں آئی تھی اور انہوں نے علیزے کے لیے رشتہ مانگا ہے۔ یہ خبر سن کر اس کے دل زور سے دھڑکا۔ خوشی اور گھبراہٹ کی ملی جلی کیفیت اس کے وجود میں دوڑ گئی۔ اس نے ماں کے سامنے نظریں جھکا لی اور چپ چاپ کمرے میں چلی گئی۔ کمرے میں آ کر وہ اپنی دعاؤں کو یاد کرنے لگی جس میں اس نے دل ہی دل میں ارمان کی محبت مانگی تھی۔ کیا یہ دعا قبول ہوئی تھی یا قسمت کی کوئی ستم ظرفی تھی؟ کچھ دن بعد ارمان کی منگنی کی رسم طے ہو گئی۔ پورے محلے میں چرچا ہونے لگا۔ علیزے کے دل میں انجانی سی ہلچل مچی رہی۔ وہ یہ سب اپنی نظروں سے دیکھنا بھی چاہتی اور نہیں بھی۔ اس کی سہیلی نرگس نے آ کر کہا، تم خوش قسمت ہو علیزے، جسے وہ ملا جسے تم دل سے چاہتی تھی۔ علیزے مسکرا کر خاموش رہی۔ وقت گزرتا رہا۔ ارمان اور علیزے کی بات چیت رسمی سلام تک محدود تھی۔ شادی کی تاریخ طے ہو گئی۔ جب نکاح کے دن ارمان نے علیزے کو پہلی بار دل سے مخاطب کیا تو اس کی آواز میں احترام اور محبت کا ملا جلا لہجہ تھا۔ علیزے، آج سے تم میری زندگی کا حصہ ہو۔ یہ وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں کبھی آزردہ نہ ہونے دوں گا۔ اس لمحے علیزے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے سوچا یہ عشق تھا یا آزمائش یا شاید دونوں۔ نکاح کے بعد پہلی رات جب وہ کمرے میں داخل ہوئی تو اس کی نظریں جھکی ہوئی تھی۔ ارمان نے آہستہ سے اس کا ہاتھ تھاما اور کہا، مجھے معلوم ہے تم بہت حساس دل کی مالک ہو، تمہیں مجھ پر اعتبار کرنا ہوگا۔ علیزے نے ہمت کر کے سر اٹھایا اور پہلی بار کھل کر ارمان کو دیکھا۔ یہ وہی چہرہ تھا جو برسوں اسے اس کے خوابوں میں آتا تھا۔ دونوں نے کچھ لمحے خاموشی میں گزارے، وہ خاموشی جس میں بے شمار جذبات چھپے تھے۔ پہلی بار اس نے جانا کہ محبت کسی خوشبو کی طرح ہوتی ہے جو وجود میں بس جاتی ہے اور پھر جینے کی وجہ بن جاتی ہے۔ شادی کے کچھ دن بعد ارمان نے اسے بتایا کہ اس کے والدین چاہتے ہیں کہ وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے بیرونی ملک چلا جائے۔ یہ سن کر علیزے کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس کا دل جیسے کہہ رہا تھا کہ اب پھر کوئی امتحان سر پر آ پہنچا ہے۔ ارمان نے اس کی آنکھوں میں اترتی بے چینی کو محسوس کیا اور کہا، میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جا رہا، بس کچھ وقت کے لیے دوری ہوگی پھر ہمیشہ کا ساتھ ہمارا ہوگا۔ اس رات علیزے نے نماز میں لمبی دعا کی۔ اس نے اپنے رب سے طاقت مانگی کہ وہ اس فاصلے کو برداشت کر سکے۔ اس کی زندگی میں محبت آسان راستہ نہیں تھا، ہمیشہ کسی نہ کسی امتحان سے گزرنا پڑتا۔
چند دن بعد ارمان روانہ ہو گیا۔ ایئرپورٹ پر اس کی جدائی کا لمحہ علیزے کے لیے سب سے بڑا کرب تھا۔ اس نے بمشکل اپنی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو چھپائے۔ ارمان نے اس سے گلے لگا کر کہا، میں تمہاری محبت کی طاقت سے واپس لوٹوں گا۔ وہ مہینے بیت گئے۔ ارمان کی فون کالز اور خطوط ہی اس کی تسلی کا ذریعہ بنے۔ کبھی ارمان ویڈیو کال میں اس کا چہرہ دیکھ کر کہتا، تم ویسی ہی ہو میری محبت جیسی، اور وہ ہنس کر جواب دیتی، اور تم ویسے ہی ہو میری آزمائش جیسے۔ وقت کی رفتار کبھی کبھی کتنی بے رحم ہوتی ہے۔ علیزے کے والد کی طبیعت بگڑ گئی تھی۔ اس کی ماں نے بیٹی کو صبر کی تلقین کی۔ مشکل کے وقت میں ارمان کا ساتھ اس کے لیے امید کا دیا تھا۔ ارمان کی واپسی میں ابھی کچھ ماہ باقی تھے۔ ایک شام جب علیزے اپنے والد کی خدمت میں بیٹھی، اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھی ہوئی تھی، دل میں عجب دعا کرتی رہی، یا اللہ میرے والد کو صحت دے، میرے عشق کو آسان بنا دے۔ اس کی آنکھیں بھیگ گئی۔ چند ہفتے بعد والد کا انتقال ہو گیا۔ اس رات علیزے نے محسوس کیا کہ محبت سے بڑھ کر بھی کچھ رشتے ہوتے ہیں جو بچھڑنے کا زخم بن جاتے ہیں۔ ارمان اس غم کی خبر سن کر بے چین ہو گیا۔ اس نے فوری اپنی واپسی کا انتظام کیا۔ کئی دنوں بعد جب ارمان واپس لوٹا تو علیزے کو یوں لگا جیسے صدیوں بعد وہ پھر جی اٹھی ہو۔ ارمان نے اس کے سامنے ہاتھ پھیلایا، آؤ، اس عشق کو نئی طاقت ہے، اب یہ آزمائش ختم ہو گئی۔ علیزے نے سسکتے ہوئے ارمان کا ہاتھ تھام لیا، اور دل کی گہرائی سے اسے محسوس ہوا کہ عشق اور آزمائش دراصل ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ کسی کو محبت ملتی ہے تو کسی کو اس کا انتظار اور صبر ملتا ہے۔ آخری رات جب ارمان دونوں چھت پر چاند کے نیچے بیٹھے تھے، ارمان نے آہستہ سے کہا، تم میری زندگی کی سب سے حسین حقیقت ہو، تمہاری محبت نے مجھے مضبوط بنایا۔ علیزے نے نظریں اٹھا کر کہا، اور تم میری آزمائش ہو جس نے میرے عشق کو عمر کر دیا۔ ان دونوں کی کہانی وہی تھی، عشق اور آزمائش کی کہانی، جس میں جیت ہمیشہ محبت کی ہوتی ہے۔ یہ کہانی ان لمحوں کی گواہ بنی جب محبت نے دکھ سہے، فاصلے جھیلے اور آخرکار منزل کو پا لیا۔ یہی عشق کی عظمت اور آزمائش کی تکمیل تھی۔